بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناجات شعبانیہ خانوادہ عصمت و طہارت کی تعلیم کردہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہ جو دعاؤں کی کتابوں پر تنقید کرتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ جانتے نہیں، جاہل ہیں، یہ نہیں جانتے کہ دعاؤں کی یہ کتابیں کس طرح انسان سازی کرتی ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام سے وارد شدہ دعائیں مثلاً دعائے شعبانیہ، دعائے کمیل، دعائے حضرت سید الشہداء، دعائے سماعت وغیرہ کس طرح کے انسان بناتی ہیں۔ جو شخص دعائے شعبانیہ پڑھتا ہے تلوار بھی کھینچتا ہے اور کفار سے جنگ بھی کرتا ہے۔ دعائے شعبانیہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ یا اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ میری آواز سن جب بھی میں تجھے پکاروں اور جب بھی تجھ سے مناجات کروں تو توجہ دے، کیونکہ میں تیری ہی بارگاہ میں دوڑ کر آیا ہوں، تیرے ہی سامنے حاضر ہوا ہوں، تیرے سامنے عاجز ہوں، تیرے سامنے فریادی ہوں۔ میرے لیے جو ثواب تو نے معین فرمایا ہے اس کا امیدوار ہوں، اور تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ تو میری ضرورت کا علم رکھتا ہے، تو میرے دل سے واقف ہے۔ تجھ پر میرے نتیجے اور منازل پوشیدہ نہیں، اور جو باتیں اپنی گفتگو میں کہنا چاہتا ہوں، جو مطالبے کے موقعوں پر لبوں پر لانا چاہتا ہوں، یا جو اپنی آخرت سے مانگتا ہوں، تجھے سب معلوم ہے۔ تیری تقدیر سازی میرے لیے ہو چکی ہے۔ اے میرے آقا، مجھ سے آخر عمر تک جو کچھ ہوگا وہ سب تجھے معلوم ہے، خواہ کھلم کھلا ہو یا چھپ کر، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ غیر کے قبضے میں کچھ نہیں، خواہ زیادتی ہو یا کمی، نفع ہو یا نقصان۔ بار الہ اگر تو محروم کر دے گا تو پھر مجھے کون روزی دے گا، اور اگر تو مجھے ناکام فرما دے گا تو پھر کون مدد کرنے والا ہے۔ میرے معبود میں تیرے عذاب کے نازل ہونے اور غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ، اگرچہ میں تیری رحمت کا اہل نہیں، لیکن تو بہرحال مجھ پر اپنے فضل سے کرم کا اہل ہے۔ یا اللہ میں تو گویا اپنا دل لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، جس پر تیرے حسن توکل کا سایہ ہے، اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ معبود تو جس کا اہل ہے اس معافی کا سایہ مجھ پر ڈال دے۔ میرے معبود اگر تو معاف فرما دے تو تجھ سے زیادہ اس بات کا کون سزاوار ہے، اور اگر میری موت قریب آ چکی ہو اور تیری بارگاہ تک میرے عمل نے مجھے قریب نہ کیا ہو تو میں نے اقرار جرم کو تیری بارگاہ میں حاضری کا وسیلہ بنا لیا ہے۔ اے میرے معبود، میں نے اپنی دیکھ بھال میں اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اگر تو نے اسے نہ بخشا تو پھر اس نفس پر تباہی ہوگی۔ اے میرے اللہ، تیرے احسانات زندگی بھر مجھ پر رہے، اب میری موت کے بعد انہیں قتل نہ کرنا۔ بار الہ میں تیری اس بہترین نگاہ کرم سے کیوں کر مایوس ہو جاؤں، جبکہ میری زندگی میں تو نے اچھائیوں کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ بار الہ میرے معاملات میں وہ سربراہی فرما جس کا تو اہل ہے، اور اس گناہ گار پر اپنے احسان فرما جسے اس کی جہالت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ الہی تو نے میرے گناہوں کو دنیا میں چھپا دیا، حالانکہ تیری اس پردہ پوشی کی آخرت میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بار الہ تو نے احسان یہ فرمایا تھا کہ اپنے نیک عمل بندوں پر میری ان برائیوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، لہذا قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ، تیری بخشش نے میری امیدوں کو پھیلایا، اور تیری معافی میرے عمل سے زیادہ بڑی ہے۔ میرے معبود جس دن اپنے بندوں کا فیصلہ فرمائے گا اس دن اپنے حضور سے مجھے شاد کام فرمانا۔ میرے اللہ، میری معذرت اس شخص کی معذرت جیسی ہے
جسے اپنی معذرت قبول نہ ہونے کی فکر ہو۔ اے کرم والے، اے ان سب سے زیادہ کریم جن کے پاس بدکار عذر لے کر جائیں۔ بار الہ میری حاجتیں رد نہ فرمانا، میری خواہش ناکام نہ کر اور اپنی بارگاہ سے میری امید و آرزو منقطع نہ ہونے دے۔ الہی اگر تو میری خواہشوں کا ہو جاتا تو مجھے ہدایت نہ کرتا، اور اگر تو مجھ سے رسوا کرنا چاہتا تو نہ بچاتا۔ میرے معبود مجھے یہ گمان بھی نہیں کہ تو میری اس دعا کو نہ مانے گا جس کی تجھ سے طلب میں نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ بار الہ تیری ہی حمد ہے، ہمیشہ ہمیش جو بڑھتی رہے کم نہ ہو، اس انداز سے جس طرح تجھے پسند و مرغوب ہے۔ یا اللہ اگر میرے جرموں کی وجہ سے تو نے میری گرفت فرمائی تو میں تیری معافی کی وجہ سے تجھے نہ چھوڑوں گا، اور اگر تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے ماخوذ فرمایا تو میں تیری مغفرت کی وجہ سے تیرا دامن پکڑ لوں گا، اور اگر تو نے مجھے جہنم میں بھیجا تو میں جہنمیوں کو بتا دوں گا کہ میں تجھ سے محبت رکھتا تھا۔ الہی اگر تیری اطاعت کے لحاظ سے میرا عمل بے حیثیت ہے تو تیری امید افزائی کی وجہ سے آرزوئیں بہت کافی ہیں۔ بار الہ تیری بارگاہ سے ناکام و محروم کیسے جاؤں، جبکہ تیرے کرم سے مجھے امید تھی کہ نجات لے کر قابل رحم واپس ہوں گا۔ خدایا میں نے اپنی ساری زندگی تیری بارگاہ کو بھلانے کے شوق میں گزار دی، اور اپنی جوانی تجھ سے دور رہنے کے نشے میں ختم کر دی۔ یا اللہ تیری معافی کے برتے پہ مغرور ہونے اور تیری راہ غضب پر چلنے سے ہوشیار نہ ہوا۔ الہی میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا فرزند ہوں، تیرے سامنے حاضر اور تیرے کرم کو تیرے سامنے سفارشی لے کر آیا ہوں۔ میرے معبود میں وہ بندہ ہوں جو تیری بارگاہ میں ان سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جنہیں میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا تھا صرف تیری مہلت سے بے حیا ہو کر، اور میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں کیونکہ معافی تیرے کرم کی صفت ہے۔ بار الہ مجھ میں طاقت نہیں کہ اسی کا رخ کروں اور تیرے گناہوں سے بچ جاؤں، مگر یہ اس وقت ہوا جب تیری محبت نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ جیسا تو چاہتا تھا کہ میں بنوں ویسا بن گیا۔ اب میں تیرے کرم میں داخل ہو جانے پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ کہ میرا دل تیری طرف سے غفلت کے میل سے صاف ہو گیا۔ خدایا مجھے اس نظر سے دیکھ جیسے اپنی پکار پر لبیک کہنے والوں کو ملاحظہ فرماتا ہے، اور اسے جس سے تو نے کوئی حکم دیا ہو اور اس نے تعمیل کر لی ہو۔ اے وہ قریب جو اپنے متوکل بندے سے دور نہیں ہوتا، اے وہ سخی جو اپنے امیدوار ثواب سے بخل نہیں کرتا۔ خدایا وہ دل عطا کر جس کا شوق تجھ سے قریب کر دے، اور وہ زبان جس کی سچائی تیری خدمت میں سر بلند کر دے، اور وہ نگاہ جس کا حق تجھ سے قریب کر دے۔ میرے معبود جس نے تیری وجہ سے شہرت پائی وہ انجان نہیں، اور جو تیرے ذریعے پناہ گزین ہوا وہ لاوارث نہیں۔ جس طرف تو نے نگاہ توجہ فرمائی وہ کسی کا غلام نہیں۔ یا اللہ جو تجھ سے مسرور ہے وہ روشن دل ہے، اور جو تجھ سے متمسک ہو گیا اسے پناہ مل گئی، اور میں نے بھی تیری بارگاہ سے پناہ مانگی ہے۔ اے میرے معبود و آقا تیری رحمت سے وابستہ تمناؤں کو ناکام نہ کر، اور اپنی مہربانی سے محجوب نہ بنا۔ الہی اپنی محبت کرنے والوں میں وہ مقام عطا کر جو تیری محبت میں زیادتی کا خواہش مند ہو۔ بار الہ مجھے تیرے ایک ذکر کے بعد پھر ذکر کا ذوق فراواں دے، میری ہمتیں اپنے نام گرامی کی مسرت بخش کامیابیوں اور منزل طہارت سے ہمکنار کر دے۔ میرے معبود
میرے معبود تیرے کرم سے تجھ پر حق ہے کہ مجھے اپنی اطاعت گزاروں کی منزل اور تیری خوشنودی کی منزل صالح میں پہنچا دے، کیونکہ میں اپنے دل کے لیے بلندی اور اس کے لیے نفع کی دسترس نہیں رکھتا۔ میرے معبود میں تیرا بندہ ناتواں، تیری ملکیت، توبہ گزار و گناہ گار ہوں۔ مجھے ان لوگوں میں نہ قرار دینا جن سے تو نے رخ پھیر لیا اور اس کی غفلت نے تیری معافی کو روک دیا۔ یا اللہ مجھے دنیا سے انتہائی ترک تعلق کی توفیق دے کر اپنا لے اور ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنی طرف توجہ کا نور عطا فرما، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی بصیرت نور کے پردوں میں اتر کر عظمت کے مرکز تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیری بارگاہ مقدس سے وابستہ ہو جائیں۔ بار الہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے پکارا اور انہوں نے لبیک کہی ہو۔ تو نے انہیں دیکھا اور وہ تیری جلالت سے بے ہوش ہو گئے۔ تو نے ان سے سرگوشی کی اور انہوں نے تیرے لیے برملا عمل کیے۔ یا اللہ میرے حسن ظن پر یاس کی مایوسی نہ طاری فرما اور میری امیدوں کو اپنے بہترین کرم سے منقطع نہ کر۔ میرے معبود اگر خطاؤں نے تیرے حضور مجھے گرا دیا ہے تو مجھ سے درگزر فرما کہ مجھے تیری ذات پر بہت اچھا بھروسہ ہے۔ الہی اگرچہ میرے گناہوں نے تیرے بہترین الطاف کے قابل نہیں رکھا، مگر تیری توجہ کے کرم نے مجھے ضرور چونکا دیا ہے۔ میرے پروردگار اگر میری غفلتوں نے تیری ملاقات کے لیے تیاریوں سے مجھے غافل کر دیا تو تیری بہترین نعمتوں کی معرفت نے مجھے ہوشیار بھی کیا ہے۔ یا الہی اگر تیرے عظیم عقاب نے مجھے جہنم کی طرف بلایا تو تیرے بے انتہا ثواب نے جنت کی دعوت بھی دی ہے۔ معبود اب تجھی سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھی سے شوق ظاہر کرتا ہوں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر جو ہمیشہ تجھے یاد رکھتے ہیں، جو کبھی بھی تیرے شکر سے غافل نہیں ہوتے، جو کبھی تیرے حکم کو سبک نہیں جانتے۔ یا اللہ مجھے اپنی عزت کا وہ روشن خیز نور عطا فرما کہ تیری مغفرت حاصل کر کے تیرے ماسوا سے منحرف ہو جاؤں، تجھی سے ڈروں، تیرا ہی خیال رکھوں۔ اے مالک عظمت و اعزاز، یا اللہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی پاک اولاد